بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر اس ہستی بستی زندگی میں ایک بھونچال آ گیا۔ اس دن ڈیوٹی سے واپس آتے آتے مجھے شام ہو گئی تھی۔ میرے پاس گھر کی چابی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوئی، پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں جا کر جیسے ہی میں نے لائٹ آن کی تو مجھے لگا آسمان میرے سر پر گر پڑے گا، کیونکہ سامنے ہی بیڈ پر میرے شوہر کے ساتھ میں نے کئی بار یہ فکر اپنی کانوں سے سن رکھا تھا، عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے اور عورت ہی عورت کا گھر تباہ کرتی ہے۔ مگر میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی وہ کیسی عورتیں ہوتی ہیں جو دوسروں کے ہنستے بستے گھر کو تباہ کر دیتی ہیں۔ کسی میں اتنا حوصلہ کیسے آتا ہے؟ اور میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کیونکہ یہ تلخ تجربہ میرے ساتھ بھی ہوا۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سناتی ہوں۔ یہ کہانی میری زندگی کی بھی ہے اور میری بے بسی کی بھی ہے، اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کسی عورت میں کیسے یہ حوصلہ آتا ہے کہ وہ کسی کا ہنستا بستا گھر تباہ کر دیتی ہے۔ میرا نام شمائلہ افضل ہے۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور ہمارا ایک ہی بھائی تھا۔ جب ہم تمام بہن بھائی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ہمارے والد نے شروع ہی سے ہمارے ذہن میں ایک بات بٹھا دی تھی کہ بیٹا پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچنا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے۔ اس لیے ہم تمام بہن بھائی دل لگا کر پڑھتے تھے۔ میری جب تعلیم مکمل ہوئی تو میں نے ٹیچنگ کے لیے اپلائی کر دیا۔ اس وقت ملک کے حالات اچھے تھے، پڑھے لکھے لوگوں کو نوکریاں بھی جلد ہی مل جاتی تھی، اس لیے مجھے بھی جلد ہی سرکاری نوکری مل گئی۔ میرے ماں باپ بہت خوش تھے اپنی اولاد کو اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے دیکھ کر۔ جیسے کہ میری نوکری پکی ہوئی تو میرے ماں باپ نے میرا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ کئی رشتے دیکھنے کے بعد آخرکار میرے ماں باپ کو جاوید اور اس کے گھر والے پسند آ گئے۔ جو ایک سادہ سی تقریب میں میرے ہاتھ میں جاوید کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی، اور پھر 6 ماہ کے اندر میں بیاہ کے جاوید کے آنگن میں اس کی دلہن بن کر آ گئی۔ شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ میں بھی جاب کرتی تھی۔ میرے شوہر جاوید بھی ایک سرکاری کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ جاوید کی والدہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی، جبکہ ان کی والد کی 2 سال پہلے وفات ہو چکی تھی۔ جاوید سے چھوٹی ان کی 2 بہنیں تھیں۔ وقت گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان 10 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی اور ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ ان 10 سالوں میں جاوید کی دونوں چھوٹی بہنوں کی شادی بھی ہو چکی تھی اور میری ساس بھی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ 10 سال بعد کمپنی کی طرف سے جاوید کا ٹرانسفر حیدرآباد کر دیا گیا۔ یوں ہم اپنے گھر کو کرائے پر دے کر حیدرآباد اس بلڈنگ میں شفٹ ہو گئے، جو کہ جاوید کے دفتر کے قریب ہی تھی۔ یہ بڑی سی بلڈنگ تھی جس میں فلیٹس بنے ہوئے تھے۔ ہمارا فلیٹ 3rd فلور پر تھا۔ زندگی بڑے آرام اور سکون سے گزر رہی تھی۔ دونوں بچے اسکول جاتے تھے، میں اپنی جاب پر جاتی تھی اور جاوید بھی اپنی جاب پر چلے جاتے تھے۔ جب بچوں کے اسکول کی چھٹی کا وقت ہوتا، اسی وقت ہی جاوید کو دوپہر کے کھانے کے لیے آدھے گھنٹے کا بریک ملتا تھا، اور اس بریک میں جاوید بچوں کو لے کر گھر چھوڑ دیتے، اور جب تک ان کے دوبارہ آفس جانے کا ٹائم ہوتا تب تک میں گھر واپس آ جاتی تھی۔ ہم دونوں کے پاس ہی اپنے گھر یعنی فلیٹ کی الگ الگ چابی موجود تھی۔ شام کو گھر واپس آ کر میں رات کا کھانا تیار کرتی تھی، اور یہی رات کا کھانا ہم اگلے دن دوپہر کو بھی کھاتے تھے۔ بچوں کو پڑھانے کے بعد بچے کھیل کود میں مصروف ہو جاتے اور ہم دونوں میاں بیوی ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، چائے پیتے۔ ویک اینڈ ہوتا تو کوئی مووی دیکھ لیتے۔ دور دور تک میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ہموار چلتی زندگی میں کوئی ہلچل بھی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی مجھے جاوید اس طبیعت کے انسان لگتے تھے۔ خیر وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ ایک شام میں اور جاوید بالکنی میں کھڑے چائے پی رہے تھے کہ 2nd فلور پر ایک خالی فلیٹ پر سامان اتر رہا تھا۔ ایک خاتون تھی اور اس کے ساتھ ایک ہی بچہ تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی وہاں کھڑے یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اکثر ہی جب ہم شام کے وقت ہم دونوں میاں بیوی بالکنی میں چائے پینے کے لیے بیٹھتے تو ہماری بالکنی کے سامنے وہ عورت کپڑے سکھانے کے لیے باہر بالکنی میں موجود ہوتی، کبھی اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہی ہوتی، یعنی اکثر ہی ہماری اس پر نظر پڑتی تھی، اور کبھی کبھی وہ ہماری گفتگو کا حصہ بھی بن جاتی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی اکثر اوقات یہ بات کرتے تھے کہ اس کے ساتھ ہم نے کبھی بھی کسی مرد کو نہیں دیکھا، وہ عورت اکیلی ہی دکھائی دیتی ہے۔ خیر اس طرح وقت گزرتا رہا۔ اپنی جاب پر آتے جاتے اکثر ہی میری اس عورت سے دعا سلام بھی ہونے لگی۔ وہ 35 سے 38 سال کے درمیان کی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو فٹ فاٹ رکھا ہوا تھا، اس لیے عمر سے کم ہی دکھائی دیتی تھی۔ اس عورت کو 2nd فلور پر آئے ہوئے تقریباً 6 ماہ گزر چکے تھے، اور پھر 6 ماہ کے بعد میری زندگی میں وہ واقعہ پیش آیا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میرا گھر ہستی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں، ان دنوں میٹرک کے ایگزامز ہو رہے تھے اور ان میں میری ڈیوٹی بھی لگ گئی تھی، اور ڈیوٹی بھی لگ بھی شام کے اوقات کی۔ میں نے
اپنے شوہر کو پہلے ہی اپنے شیڈول سے آگاہ کر دیا تھا۔ پہلے تو میں 2:30-3 بجے تک گھر آ جاتی تھی، مگر اب 4 بجے سے ڈیوٹی دینی ہے تو پھر میں گھر آنے کی بجائے سینٹر ہی چلی جاتی تھی اور وہاں سے ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد ہی گھر آؤں گی، کیونکہ درمیان میں آدھے گھنٹے کا وقت ہے تو پھر یہ آدھا گھنٹہ آنے جانے میں ہی ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ بچوں کے کھانے پینے کا، ان کے پڑھنے کا خیال رکھیے گا۔ میرے شیڈول کے مطابق میرے شوہر نے ہفتے کے لیے آفس سے ہاف ڈے لے لیا تھا، جو اس طرح کر کے مشکل سے ہی سی مگر اپنی بیوی نے ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ اس دن تیسرا یا شاید چوتھا دن تھا میری ڈیوٹی کا۔ میں روزانہ ہی شام کو 6:30 گھر پہنچتی تھی، مگر آج میں ذرا جلدی گھر پہنچ گئی کیونکہ آج میری ساتھی کولیگ نے مجھے اپنی گاڑی میں میرے گھر پر ڈراپ کر دیا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے تھکن سے برا حال ہوتا تھا۔ اس دن بھی میں گھر پہنچی تو میں نے اپنے پرس سے چابی نکال کر دروازے کا لاک کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جاوید اور بچے گھر پر ہی نہیں ہیں۔ میں نے سوچا شاید جاوید بچوں کو لے کر کہیں پارک وغیرہ گئے ہوں گے یا کچھ کھانے پینے کے لیے چلیں گے ہوں گے۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے دروازے کے قریب اپنے جوتے اتارے، پرس ڈائننگ ٹیبل پر رکھا اور کپڑے چینج کرنے کے لیے بیڈ روم کا رخ کیا، کیونکہ میرا روز کا یہی معمول تھا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوئی اور سامنے دیکھے بنا سب سے پہلے میں نے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا، یہاں لائٹ جلانے کے لیے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا مجھے جاوید کی آواز دی اور بڑھاتے ہوئے مجھ سے کہہ رہے تھے، ارے شمائلہ تم آ گئی۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی، اگر جاوید کمرے کے اندر ہیں تو بچے کہاں ہیں؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ آن کر دی اور جیسے ہی کمرے کا منظر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حیران و پریشان نظروں سے کبھی اپنے شوہر کی طرف دیکھتی اور کبھی بیڈ پر بیٹھی اپنی اس ہمسائی کی طرف دیکھ رہی تھی، جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی سیکنڈ فلور والی انجان عورت تھی جو اپنے اکلوتے بچے کے ساتھ 6 ماہ پہلے یہاں شفٹ ہوئی تھی۔ میری طرف دیکھ کر وہ بھی ہڑبڑا گئی تھی اور اب تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اپنا دوپٹہ اپنے اوپر اوڑھ رہی تھی اور میں ہکا بکا آنکھیں پاڑے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ میرا بیڈ روم تھا، میرا شوہر بیڈ پر بیٹھا تھا اس انجان عورت کے ساتھ۔ جس انداز میں وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے معاملہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگر وہ عورت میرے گھر میں آئی بھی تھی تو میرے بیڈ روم تک کیسے آئی اور پھر بیڈ پر میرے شوہر کے ساتھ کیسے بیٹھی؟ کیا ان دونوں کے درمیان کچھ چل رہا ہے یا بات اس سے بھی آگے بڑھ ہوئی ہے؟ ایک پل کے اندر ہی ہزاروں طرح کے سوال تھے جو میرے ذہن میں چکرا رہے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر اور اس سے پوچھا، آپ مجھے کچھ بتانا پسند کریں گے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا شوہر بھی پوری طرح گھبرایا ہوا تھا، اس کا رنگ بھی زرد پڑ رہا تھا۔ وہ کبھی میری طرف دیکھتا کبھی اس عورت کی طرف، پھر وہ اچانک ہاتھ کھڑا کر کے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو شمائلہ، میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں، دیکھو یہاں بیٹھو۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسی دوران وہ عورت تیزی سے بیڈ سے اٹھی اور ہمارے بیڈ روم سے باہر نکل گئی اور پھر شاید ہمارے گھر سے بھی چلے گئی۔ میرے شوہر مجھے کچھ بتا رہے تھے مگر میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن پر یہ خدشات سر اٹھا رہے تھے کہ میرا گھر تباہ ہو چکا ہے، شاید میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ جاوید کو میری حالت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف گئے، پانی کا گلاس بھر کر لائے اور پھر انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑایا۔ میں نے پانی کے 2 گھونٹ بھر کے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تو جاوید کہنے لگے، شمائلہ، اس عورت کا نام رضیہ ہے، اس کے ساتھ جو لڑکا ہے وہ اس کا بیٹا ہے کامران۔ رضیہ کی اور اس کے شوہر کی پسند کی شادی تھی۔ کامران 1 سال کا ہی تھا جب اس کا شوہر کام کی غرض سے کینیڈا چلا گیا اور دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح اس نے وہاں جا کر مستقل رہنے اور نیشنلٹی کے لیے وہاں ایک عورت سے دوسری شادی کر لی۔ شروع میں تو وہ رضیہ کا اور اپنے بیٹے کا خیال رکھتا تھا، اس کے لیے جیب خرچ وغیرہ بیچتا رہتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ ان دونوں کو بھول ہی گیا۔ اس نے وہاں پر شادی کر لی تھی، اس کی وہاں پر فیملی شروع ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کو اس نے فراموش کر دیا تھا۔ رضیہ بہت مشکل کا شکار تھی کیونکہ رضیہ نے یہ پسند کی شادی کی تھی، اس لیے رضیہ کے والدین بھی اس سے قطع تعلق کر چکے تھے اور رضیہ کے والدین کی طرح سسرال والے بھی اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ چھوٹی موٹی نوکری کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالنے لگی۔ رضیہ مشکل کا شکار ہوئی تو اس نے اپنے شوہر سے فون پر ہی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ پھر یہ جھگڑے اس حد تک بڑھے کہ اس نے رضیہ کو فون پر ہی طلاق دے دی اور چند دن پہلے طلاق کا کاغذ بھی رضیہ کو موصول ہو گئے۔ جب اس فلیٹ میں شفٹ ہوئی تو چند دن پہلے
چند دن کے بعد ہی میری اس سے دوا سلام ہوئی، اور پھر یہ دوا سلام آہستہ آہستہ جب بڑھی تو اس نے مجھے اپنے گھر کے حالات کے بارے میں بتایا، اور وہ بھی تب جب میں نے ایک دن اس سے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا تھا۔ تبھی اس نے بتایا تھا، یوں ہی کچھ ماہ گزرنے کے بعد آتے جاتے ہوئے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے نہ جانے کیسے ایک دن میں نے رضیہ کو شادی کی آفر کر دی، جسے رضیہ نے بخوشی قبول کر لیا، اور یوں 2 ماہ پہلے ہی ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ آخر یہ ساری بات بتاتے ہوئے جاوید نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے۔ جب جاوید آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگے، شمائلہ مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میں نے تم سے ساری بات چھپا کر غلطی کی ہے، مگر یقین جانو میں تمہاری اور بچوں کی کبھی کوئی حق تلفی نہیں کروں گا، تم لوگوں کے سارے فرائض ویسے ہی ادا کروں گا جیسے پہلے کیا کرتا تھا، کبھی کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ جاوید نے جانے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے کیا کچھ کہتے جا رہے تھے، اور میں سوچ رہی تھی 2 ماہ ہو گئے ہیں، 2 ماہ سے میرے شوہر نے ایک عورت سے نکاح کیا ہوا ہے، 2 ماہ سے میرا شوہر وہ عورت آپس میں میاں بیوی تھے، اور میں بالکل انجان تھی۔ میرے ذہن میں دور دور تک ایسی کسی بات کا گمان نہیں تھا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے زندگی میں ایسی سچویشن کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور پھر ابھی تو میں اپنے بارے میں سوچ رہی تھی، میرے بچے وہ کیا سوچیں گے جب ان کو علم ہوگا ان کے باپ نے ایک اور شادی کر لی ہے، ان کے ذہنوں پر کیا اثر پڑے گا۔ میرے شوہر نے ایک اکیلی بے سہارا عورت کو سہارا دینے کے لیے شادی کر لی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کی اس عمل سے اس کی اپنی فیملی، اپنی بیوی بچوں پر کیا اثر پڑے گا۔ میں نے زندگی کے ہر قدم پر اپنے شوہر کا ساتھ دیا تھا، ہر اونچ نیچ میں اس کے ساتھ کھڑی تھی، ہر دکھ سکھ میں اس کے ساتھ شریک ہوئی تھی۔ کیا اس کے لیے آخر میں مجھے یہ صلہ ملے گا؟ ایک عورت کو سہارا دینے کے لیے دوسری عورت کے جذبات کو پاؤں تلے رون دیا گیا۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ سب کچھ؟ 10 سال کے ساتھ کو 6 ماہ کے اندر بھول گئے۔ 6 ماہ کی یہ نئی دوستی اس قدر اہم ہو گئی کہ 10 سال کا پرانا ساتھ بلا دیا اور اس انجان عورت کا ہاتھ تھام لیا، میرے جذبات احساسات کی پرواہ کیے بغیر۔ یہ سوچے سمجھے بغیر اس فیصلے کے بعد مجھ پر کیا بیتے گی، میں اپنے خاندان میں کیا منہ دکھاؤں گی، میری کولیگز تک یہ بات پہنچے گی تو میں کیسے سب کو فیس کروں گی؟ کیا صرف مردوں کی عزت ہوتی ہے، عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ کیا صرف مردوں کے اندر ہی انا ہوتی ہے؟ اس واقعے کے بعد اگلا پورا مہینہ میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ گھر کا حالات بدل چکے تھے، ہر طرف ٹینشن زدہ ماحول رہتا تھا۔ بچے اب تک اس بات سے بے خبر تھے، مگر کبھی نہ کبھی تو انہیں بھی اس بات کا پتہ چلنا ہی تھا، ان کا باپ کیا گل کھلا چکا ہے۔ شرمندگی ہی شرمندگی تھی، بے بسی ہی بے بسی تھی، میں اتنی بے بس تھی کہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس واقعے کے چند دن بعد میں نے فون کر کے اپنے ماں باپ کو اس سے آگاہ کر دیا۔ میرے ماں باپ نے بڑے تحمل سے میری ساری بات سنی اور پھر اس فیصلہ مجھ پر ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا، تم جو بھی فیصلہ کرو گی ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اگر تم جاوید کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر تم جاوید سے الگ ہونا چاہتی ہو تو تم انڈیپینڈنٹ ہو، اپنا کماتی ہو، تم آسانی سے اپنا گھر مینج کر سکتی ہو، جاوید سے الگ ہو جاؤ، بچوں کو چاہو تو اپنے ساتھ رکھو اور جاوید بچوں کا خرچ دے گا، اور تم خود بھی کماتی ہو تو آسانی سے گھر کا خرچہ چلا لو گی۔ لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ بچوں کے ذہن پر زیادہ برا اثر نہ پڑے اور ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی محبت اور شفقت بھی پائیں تو پھر تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ اور وہ جانتے ہیں قربانی کس چیز کی تھی؟ اپنی عزت نفس کی اور اپنی انا کی۔ شادی کے 10 سال ایک شخص کے ساتھ گزارنے کے بعد آپ کو اسی شخص کے ساتھ رہنے کے لیے اپنی عزت نفس کو قربان کرنا پڑے تو آپ پر کیا بیتی ہے، یہ وہی شخص جانتا ہے جس پر بیت رہی ہو۔ میں ذہنی طور پر اتنی پریشان تھی کہ 2 ماہ تک تو میں کسی بھی فیصلے پر نہ پہنچ سکی، لیکن آخرکار بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں اس فیصلے پر پہنچی کہ اگر میں بچوں کو لے کر الگ ہو جاؤں گی تو صرف میری عزت نفس اور میری انا بلند رہے گی، لیکن اگر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہوں تو میرے بچے باپ کی محبت شفقت سے محروم بھی نہیں ہوں گے، اور کل کو جب وہ جوان ہوں گے اور اگر انہیں اپنے باپ کے اس اقدام پر اعتراض ہوا بھی تو وہ خود اپنے باپ سے اس بارے میں سوال کر سکیں گے، اور رہ گئی میں تو میرا کیا ہے؟ میں تو اس دن سے اپنی عزت نفس کو کچل ہی رہی ہوں جس دن سے اس سب کا علم مجھے ہوا ہے۔ آج اس واقعے کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، گو کہ وہ عورت رضیہ اپنے ہی فلیٹ میں رہتی ہے
पहले चोरी छुपे मिलते होंगे, मगर अब मेरे शोहर मुझे बताकर वहाँ चले जाते हैं। इसकी फ़्लाइट का रेंट, दीगर ज़रूरियात अब जवेद पूरी करते हैं। कहने और सुनने और देखने वालों की नज़र में शायद सारा मामला ठीक ठाक हल हो गया है और घर के मामलात अच्छे तरीके से चल रहे हैं, मगर मेरी नज़र में, मेरे दिल में कुछ भी वैसा नहीं रहा। हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान एक अनदेखी दीवार आ चुकी है जो कि शायद अब कभी भी ना गिर सके। और कहानी के शुरू में मैंने आपसे कहा था, कहानी के आखिर में मैं आपको बताऊंगी एक औरत को ये कैसे हौसला मिल जाता है कि वो किसी दूसरी औरत का हंसता बसता घर बर्बाद कर देती है। अपनी ज़िंदगी में होने वाले इस तलख तजर्बे के बाद मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया, और जानते हैं वो क्या है? इस दूसरी औरत को ये हौसला कैसे मिलता है? इस औरत को हौसला देने वाला ही एक मर्द होता है। दूसरी औरत को जब आपके मर्द का सहारा मिलता है तो ही वो आपके घर में जगह बनाने में कामयाब हो सकती है। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।